یہ ZBC کی اردو سروس ہے. پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین. یہ پروگرام ہر روز رات 8 بجے ہمارے YouTube چینل پر پیش کیا جاتا ہے. سنیچر 20 دسمبر کے سیربین سے جاوید چودھری کا سلام. بنگلہ دیشی رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. عبوری حکومت کے سربراہ سمیت ہزاروں افراد کی شرکت. بنگلہ دیش کی نوجوان نسل 1971 کی جنگ میں انڈیا کے تعاون کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. انڈین پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ. امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ غزہ اسٹیبلائزیشن فورس کے لیے فوج بھیجنے کی پیشکش پر پاکستان کے شکر گزار ہیں. So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. امریکہ کی شام میں داعش کے خلاف کارروائی 70 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا. And I'm also pleased to announce that just 2 hours ago we hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. We hit them hard. روسی صدر نے کہا ہے کہ اگر مغرب روس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئے تو مزید جنگیں نہیں ہوں گی. There will be no operations if you treat us with respect, if you observe our interests just as we have constantly tried to observe yours. انڈین پارلیمنٹ سے متنازع ایٹمی توانائی بل منظور. نجی شعبے کو جوہری توانائی میں سرمایہ کاری کرنے کی اجازت. We rise to move for leave to introduce the Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India Bill 2025. توشہ خانہ 2 کیس میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 17 سال قید کی سزا. عمران خان اور بشرا بی بی کا سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جانیے سوڈان میں 2 جرنیلوں کی جنگ اور دنیا کے بدترین انسانی بحران کے بارے میں. 2 جرنیلوں کی ایک ایسی جنگ جس میں اب تک محتاط اندازوں کے مطابق 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. یہ بھی جانیے کہ ٹک ٹاک نے امریکہ میں پابندی سے بچنے کے لیے کیا معاہدہ کیا. Next, sir, we have an executive order on TikTok. From the first days of your administration, you've charged a team from your administration led by Vice President Vance with ensuring that we can preserve TikTok as a platform for the 170 million Americans who use it. اس کے علاوہ دیگر موضوعات بھی آج کے سیربین کا حصہ رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ. بنگلہ دیش میں طلباء تنظیم انقلاب مانچا کے مقتول نوجوان رہنما عثمان ہادی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے، جس میں عبوری حکومت کے سربراہ محمد یونس سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے. عثمان ہادی کو گزشتہ ہفتے ڈھاکہ میں ایک مسجد سے نکلتے ہوئے نامعلوم مسلح افراد نے گولی مار دی تھی. وہ علاج کے لیے سنگاپور منتقل کیے گئے تھے، مگر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہلاک ہو گئے تھے. نماز جنازہ کے موقع پر پارلیمنٹ کے اطراف سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ بارڈر گارڈ بنگلہ دیش پولیس اور فوج بھی تعینات کی گئی تھی. عثمان ہادی کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے احاطے میں قومی شاعر قاضی نظر الاسلام کے مزار کے قریب دفن کیا جائے گا. ان کی ہلاکت کے بعد ملک کے مختلف حصوں میں پرتشدد مظاہرے جاری ہیں اور لکشمی پور میں ایک واقعے میں ایک بچہ ہلاک بھی ہو چکا ہے. دوسری جانب انڈیا کی پارلیمانی کمیٹی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بنگلہ دیش میں نئی نسل 1971 کی جنگ میں انڈیا کے کردار کو اب شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے.
रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना हुकूमत के खात्मे, कौम परस्ती के उरूज और चीन और पाकिस्तान के बढ़ते असर व रसूख ने इंडिया के लिए बांग्लादेश में एक नया स्ट्रेटेजिक चैलेंज पैदा कर दिया है। कमेटी के सरबराह शशि थरूर ने खबरदार किया है कि अगर इंडिया ने अपनी पॉलिसी में बर वक्त तब्दीली ना की तो वो बांग्लादेश में गैर मुतल्लिका हो सकता है। Because Bangladeshis who want to come to India, they are the ones who've been complaining that they're not getting visas as easily as before, and now these situations are making it difficult for our government to help them. So I'm hoping that normalization will happen sooner rather than later. अमरीकी वजीर खारिजा मार्को रूबियो ने कहा है कि गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए अपनी फौज भेजने की पेशकश पर हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। जुमे को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मार्को रूबियो का कहना था कि इस यानी गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने की पेशकश या कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर के लिए पाकिस्तान के बहुत मशकूर हैं। मार्को रूबियो का ये भी कहना था कि पाकिस्तान इस हवाले से एक अहम मुल्क है अगर वो इस पर मुत्तफिक हो जाते हैं। So we're very grateful to Pakistan for their offer to be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this who are willing to step forward and be a part of that stabilization force. And certainly, Pakistan is key if they agree to do so. But I think we owe them a few more answers before we get there. We're trying to make a lot of progress here with the अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का मज़ीद कहना था कि फ़ोर्स के मैंडेट, कमांड और फंडिंग के मामलात पर अब भी बहस जारी है। उनका कहना था कि अगला मरहला बोर्ड ऑफ पीस और फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट ग्रुप का क़याम है जो रोज़मर्रा की गवर्नेंस के मामलात देखेगा। मार्को रूबियो के बकौल जब ये मामला तय पा जाएगा तो इसके बाद मैं समझता हूँ कि इससे हमें स्टेबलाइजेशन फोर्स को मजबूत करने की इजाज़त मिलेगी, जिसमें ये भी शामिल है कि इसकी अदायगी कैसे की जाएगी, उनकी मसरूफियात के उसूल क्या हैं, गैर फौजी मामलात में उनका किरदार क्या होगा। मार्को रूबियो के इस बयान पर ताहाल पाकिस्तान की जानिब से कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। ताहम जुमेरात को प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी ने कहा था कि पाकिस्तान ने इस फोर्स के लिए अपनी फौज भेजने का ताहाल कोई फैसला नहीं किया। गुज़िश्ता माह पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा था कि गज़ा में क़याम अमन के लिए मुजवज़ा इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स यानी ISF में शिरकत के लिए पाकिस्तान अपने फ़ौजी भिजवाने के लिए तैयार है, लेकिन हमास को गैर मुसल्लह करने के काम में शामिल नहीं होगा। इसहाक डार का ये भी कहना था कि पाकिस्तान वाज़े कर चुका है कि गज़ा में अमन फ़ौज की तैनाती के मनसूबे को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की मंजूरी हासिल होनी चाहिए। गज़ा में हमास को गैर मुसल्लह करने के हवाले से ISF के किरदार के बारे में उन्होंने वाज़े किया कि दीगर अहम ममालिक की तरह पाकिस्तान भी इसके लिए तैयार नहीं। उनका कहना था कि ये फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले इदारों का काम है। अमेरिका का कहना है कि उसकी फ़ौज ने मुल्क में अमेरिकी अफवाज पर मोहलिक हमले के जवाब में शाम में शिद्दत पसंद ग्रुप दाइश के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। अमेरिकी सदर ने कहा कि लड़ाका तैयारों, हमला आवर हेलीकॉप्टरों और तोप खाने ने वस्ती शाम में मुतअद्दिद मुकामात पर 70 से ज़्यादा अहदाफ को निशाना बनाया है। कार्रवाई में उर्दन के तैयारे भी शामिल थे। ऑपरेशन में दाइश के बुनियादी ढांचे और हथियारों की जगहों को निशाना बनाया गया है। We hit the ISIS thugs in Syria who were trying to regroup after their decimation by the Trump administration 5 years ago. I ordered a massive strike on the terrorists that killed our 3 great patriots last week. 2 soldiers, 1 interpreter, all great people. And it was very successful. It was precision. ख्याल रहे कि 13 दिसंबर को शाम के शहर पालमीरा में दाइश के हमले में 2 अमरीकी फौजी और 1 अमरीकी शहरी मुतरज्जिम हलाक हो गए थे। सदर ट्रंप ने इस हमले के बाद दाइश के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान किया था। सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड ने कहा कि अमेरिका इन दहशतगर्दों का मुसलसल ताक़ुब जारी रखेगा जो पूरे खित्ते में अमरीकियों और हमारे शराकतदारों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि ऑपरेशन जंग का आगाज़ नहीं है बल्कि ये इंतकाम का ऐलान है। उनका कहना था कि अगर आप अमरीकियों को निशाना बनाते हैं तो ये जान लें कि आपकी ज़िंदगी मुख्तसर होगी। अमेरिका आपका शिकार करेगा, आपको तलाश करेगा और बेरहमी से मार डालेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा कि आज हमने शिकार किया और अपने दुश्मनों को मार डाला।
روس کے صدر ولادیمیر پیوتن نے کہا ہے کہ اگر مغربی ممالک روس کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آئیں تو مزید جنگیں نہیں ہوں گی۔ روسی صدر نے ان دعووں کو بھی مسترد کیا کہ روس کسی اور یورپی ملک پر حملے کا ارادہ رکھتا ہے۔ روسی صدر نے ان دعووں کو فضول قرار دیا۔ تقریباً 4.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے ٹیلی ویژن پروگرام میں بی بی سی کے نمائندے نے روسی صدر سے پوچھا کہ کیا نئے خصوصی فوجی آپریشن ہوں گے۔ اس کے جواب میں صدر پیوتن نے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ ہمارے مفادات کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جس طرح ہم نے ہمیشہ آپ کا احترام کرنے کی کوشش کی ہے، تو کوئی نیا آپریشن نہیں ہوگا۔ That is their family business. Let them sort it out themselves. I do not want to rub salt into your wounds. I do not want to touch on this topic, although it is, of course, a problem. There is inaccurate representation of information and manipulation. It is obvious, and I think President Trump is right. But that is not the point. You asked whether there will be new special military operations. There will be no operations if you treat us with respect, if you observe our interests just as we have constantly tried to observe yours. انڈیا کی پارلیمان نے شانتی بل 2025 منظور کر لیا ہے، جس کے تحت ملک 2047 تک ایٹمی توانائی سے 100 گیگا بائٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حکومت اسے صاف، مسلسل اور کم کاربن توانائی کی جانب اہم قدم قرار دے رہی ہے، جبکہ حزب اختلاف نے بل کو نجی شعبے کے حق میں اور حفاظتی پہلوؤں کے حوالے سے کمزور قرار دیتے ہوئے اس کی مخالفت کی اور واک آؤٹ بھی کیا۔ حکومت کے مطابق اس بل کا مقصد ملکی و غیر ملکی تعاون کے ذریعے ایٹمی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانا اور توانائی میں خود کفالت حاصل کرنا ہے۔ اس وقت انڈیا اپنی کل بجلی کا صرف 3.1% ایٹمی ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ We have tried to introduce what is relevant in the changed context and also try to slightly modify. اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بل میں جوہری حادثات کی صورت میں ذمہ داری ہر جانے کی حد، ریگولیٹری اداروں کی خود مختاری اور عوامی تحفظ سے متعلق شقیں ناکافی ہیں۔ We cannot allow the pursuit of capital to override the non-negotiable requirements of public safety, environmental protection and victim justice. The name Shanti means peace, sustainability. Let us ensure that this name is not a cruel irony in the aftermath of a preventable disaster. I think so. The promise of transforming India ought not to conflate the risk of scarring. ناقدین کے مطابق نجی اور غیر ملکی کمپنیوں کی شمولیت کے ساتھ سخت نگرانی اور زیادہ مضبوط قانونی تحفظ ضروری ہے۔ یہ بل ایک ایسے وقت میں منظور ہوا ہے جب دنیا بھر میں صاف توانائی کی طرف منتقلی تیز ہو رہی ہے، مگر جوہری تحفظ اور عوامی اعتماد سے جڑے سوالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسلام آباد کی عدالت نے توشہ خانہ 2 کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو مجموعی طور پر 17 سال قید اور 1 کروڑ 60 لاکھ روپے سے زائد جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ عدالت نے پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 409 کے تحت دونوں کو 7 سال قید کی الگ سزا بھی دی ہے۔ فیصلہ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمند نے اڈیالہ جیل میں سنایا۔ عدالت کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی پر الزام ہے کہ 2021 میں سعودی عرب کے دورے کے دوران ملنے والا بلغاری جیولری سیٹ توشہ خانہ میں جمع نہیں کروایا گیا اور اس کی کم قیمت لگوا کر ناجائز فائدہ اٹھایا گیا۔ استغاثہ کے مطابق زیورات کی اصل مالیت 7 کروڑ روپے سے زائد تھی۔ دوسری جانب عمران خان اور بشرا بی بی نے سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کے وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے کہ ٹرائل میں قانونی سکم موجود ہے اور فیصلہ سنانے کے طریقہ کار پر بھی تحفظات ہیں۔ سب سے پہلے تو جج صاحب نے جو آج ایک اللیگیلٹی کمٹ کی کہ انہوں نے جو بھی فیصلہ سنایا ہے وہ فیصلہ ملزمان کی غیر موجودگی میں سنایا اور ان کے وکلاء کی بھی غیر موجودگی میں یہ فیصلہ سنایا۔ آج کا دن تو جج صاحب نے صرف دلائل مکمل کر کے فل سٹاپ لگا کے ان دلائل کے اوپر ڈیلیبریشنز کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا، مگر وہ آج اپنا فیصلہ ساتھ لکھ کر لائے ہوئے تھے۔ 59 پیجز پر مشتمل فیصلہ، 32 پیراگراف انہوں نے لکھے اور انہوں نے آخری پیراگراف میں لکھا کہ میں رحم کی اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے، کیونکہ خان صاحب کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کی اہلیہ چونکہ فیمیل ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے، عمران خان صاحب کو 10 سال کی سزا، ان کی اہلیہ کو بھی 10 سال کی سزا
اور 5247 جسے ہم اینٹی کرپشن بولتے ہیں اس میں 7 سال کی سزا اور 1,64,00,000 روپے میاں بیوی دونوں کو فائن کی سزا سناتا ہوں. لکھا ہوا فیصلہ تمام مختلف پیٹرن پہ. عمران خان صاحب نے ہدایت دی ہے کہ ان کے اور ان کی اہلیہ کے بہاف پر میں اپیل دائر کروں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور جو ان کا ٹرسٹ اور کانفیڈنس ہمیشہ سے جوڈیشری کے اندر ہے, ہمیشہ رول آف لاء کی بات ہی انہوں نے کی ہے, ہمیشہ لیگل انسٹرکشنز ہی ہمیں دی ہے کہ سزا آ گئی اب کیا ہو سکتا ہے, جو آپ قانونی چارہ گوئی اب کریں. دوسری جانب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے ایک اور مقدمے میں پی ٹی آئی رہنماؤں ڈاکٹر یاسمین راشد, میاں محمود الرشید, اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا سنا دی ہے, جبکہ شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے. یہ مقدمہ 9 مئی 2023 کے واقعات کے دوران GOR کے گیٹ پر توڑ پھوڑ سے متعلق تھا. اقوام متحدہ کے مطابق افریقہ کے بڑے ممالک میں شمار ہونے والے سوڈان میں 2 جرنیلوں کے درمیان جاری جنگ دنیا کے بدترین انسانی بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے. محتاط اندازوں کے مطابق اس تنازع میں اب تک 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 1 کروڑ سے زائد لوگ اپنے گھروں سے بے دخل ہیں, جبکہ 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کو شدید غذائی قلت کا سامنا ہے. اس سنگین صورتحال کے باوجود عالمی سطح پر جنگ رکوانے کی کوششیں محدود دکھائی دیتی ہیں. سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی انسانی تباہی کے باوجود سوڈان عالمی توجہ سے کیوں محروم ہے؟ اسی موضوع پر اس ہفتے کے سیربین میں عالیہ نازکی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ سوڈان کن حالات سے گزر رہا ہے اور اس بحران کے خطے اور دنیا پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. 2 جرنیلوں کی ایک ایسی جنگ جس میں اب تک محتاط اندازوں کے مطابق 1.5 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. 1 کروڑ سے زیادہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہیں. 2.5 کروڑ سے زیادہ افراد کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے. ان میں بچوں کی حالت سب سے زیادہ تشویشناک ہے. امداد تک رسائی نہ ہونے کے برابر ہے. خواتین اور بچیوں کے خلاف جنسی تشدد اور ریپ کے واقعات. انفیکٹ اقوام متحدہ کے مطابق یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا انسانی بحران ہے. ہم بات کر رہے ہیں سوڈان کی, جہاں ایک سابق فوجی آمر کو ہٹا کر آنے والے 2 فوجی جرنیلوں کی لڑائی نے ملک کو آگ میں جھونک دیا ہے. سطحی نظر سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خانہ جنگی یا سول وار کی ایک مثال ہے, لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں. مبصرین اسے پراکسی وار بھی کہتے ہیں, یعنی ایک ایسی جنگ جو دوسرے طاقتور ممالک سوڈان میں لڑ رہے ہیں. آج سیربین میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سوڈان میں آخر کیا اور کیوں ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 سوالوں کا جواب دینے کی کوشش بھی کریں گے. سوڈان میں ہونے والی اس خونریز جنگ کو بظاہر دنیا کی توجہ حاصل کیوں نہیں ہو رہی, اور کیا اس کے حل کی کوئی صورت نکلتی نظر آ رہی ہے؟ سوڈان سب سہارن افریقہ اور مشرق وسطیٰ کے سنگم پر واقع ہے. اس کی سرحدیں سینٹرل افریقن ریپبلک, چاڈ, مصر, ایریٹریا, ایتھیوپیا, لیبیا اور جنوبی سوڈان سے ملتی ہیں. سوڈان اس سے پہلے بھی شدید لڑائی اور خانہ جنگی سے گزر چکا ہے, اور سوڈان میں اس وقت جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کے پس منظر, اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنا ضروری ہے. ابھی اسی سال 9 دسمبر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے سوڈانی ملیشیا جنجوید کے ایک رہنما علی محمد علی عبد الرحمن کو, جو علی کشیب کے نام سے بھی مشہور تھے, 20 سال قید کی سزا سنائی. انہیں یہ سزا 2 دہائی پہلے ہونے والی خانہ جنگی کے دوران ہونے والے مظالم کے جرم میں سنائی گئی. علی کشیب اس وقت کے حکومتی حمایت یافتہ گروہ جنجوید کے ان رہنماؤں میں سے دہشت کی علامت سمجھے جاتے تھے جن کی سرپرستی میں دارفور میں 10,000 افراد ہلاک کیے گئے تھے. عبد الرحمن کی سزا پہلی مرتبہ اس بات کا اعتراف ہے کہ دارفور کے لوگ محض قبائلی تنازعات یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا شکار نہیں تھے, وہ ایک دانستہ مہم کا شکار تھے. اس خانہ جنگی کے نتیجے میں 2011 میں ایک طویل لڑائی کے بعد جنوبی سوڈان سے علیحدہ ہو گیا تھا. BBC کی افریقہ کی نامہ نگار بابرا پلیٹ اشر اس سارے تنازع کو کور کر رہی ہیں اور انہوں نے سوڈان کے معاملات پر کافی رپورٹنگ کی ہے. حال ہی میں انہوں نے BBC کے پوڈ کاسٹ دی گلوبل سٹوری سے سوڈان کی لڑائی اور اس میں جنجوید کے کردار پر بات کی. Darfur is the western region of Sudan. دارفور سوڈان کا مغربی علاقہ ہے. یہ کافی وسیع خطہ ہے.
یہ عرب قبائل کا گڑھ ہے، لیکن کچھ غیر عرب جیسا کہ سیاہ فام افریقی اور دیگر۔ ایک طرف اسے خرطوم کی مرکزی حکومت کی نظر اندازی کی وجہ سے پسماندہ خطے کی طور پر دیکھا گیا، اور دوسری طرف وہاں جنجوید کے نام سے جانے جانے والی ملیشیا تھی۔ یہ نسلی عرب ملیشیا تھی جو غیر عرب قبائل پر حملہ کر رہی تھی۔ ان حملوں کا آغاز وسائل خصوصاً زمین کے حصول کی مہم کے طور پر ہوا تھا۔ آخرکار عرب قبائل نے بغاوت کر دی اور پھر عمر البشیر کے فوجی رہنما نے اپنی جوابی حملے کے طور پر جنجوید ملیشیا کو ساتھ ملایا اور ان پر حملہ کر دیا، جو بہت خطرناک تھا۔ انہوں نے دیہاتوں کو جلایا، بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری، ریپ اور لوٹ مار کی۔ اس میں کم سے کم 3 لاکھ لوگ مارے گئے اور تقریباً 20 لاکھ بے گھر ہوئے۔ At least 300,000 people were killed and some 2 million displaced. ورلڈ بینک کے مطابق جنوبی سوڈان کی علیحدگی سے سوڈان کو ایک بڑا معاشی دھچکا لگا، جس کی بنیادی وجہ تیل کی آمدنی کا نقصان تھا، جو اس وقت سوڈان کی حکومت کی نصف آمدنی اور اس کی برآمدات کا 95% حصہ تھی۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی۔ 2013 میں حالات لوگوں کی برداشت سے باہر ہو گئے اور روٹی کی قیمت پر شروع ہونے والے مظاہروں نے آہستہ آہستہ اتنی شدت اختیار کر لی کہ 2018 میں آخرکار عمر حسن البشیر کے 30 سالہ اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ اس کے بعد ایک ٹرانزیشنل حکومت بنی، لیکن 2021 میں 2 جرنیلوں نے مل کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ یہ جرنیل تھے جنرل عبد الفتح البرہان، جو کہ سوڈان کی فوج SAF کے سربراہ تھے، اور ان کے نائب ریپڈ سپورٹ فورسز یا RSF کے سربراہ جنرل حمدان دگالو، جنہیں حمیدتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن پھر جنرل برہان اور جنرل دگالو کے درمیان اختلافات سامنے آنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کے درمیان لڑائی پورے ملک میں پھیل گئی۔ خیر، جس دن ICC میں علی کشیب کو سزا سنائی جا رہی تھی، ٹھیک اسی روز سوڈان وٹنس پروجیکٹ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ شمالی سوڈان میں سوڈانی آرمڈ فورسز SAF کے جنگی جہاز رہائشی علاقوں، مارکیٹس اور سکولز پر بم گرا کر غیر مسلح شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ 2 سال کی شدید لڑائی اور دسیوں ہزار ہلاکتوں اور تباہی کے بعد اب بھی دونوں میں سے کوئی ایک فریق واضح طور پر یہ جنگ جیتتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کبھی SAF کا پلڑا بھاری نظر آتا ہے تو کبھی RSF کا۔ انفیکٹ ماہرین کہتے ہیں کہ جنوبی سوڈان کے الگ ہونے کے بعد اب ایک بار پھر یہ خطرہ پیدا ہونے لگا ہے کہ ملک پھر سے تقسیم ہو سکتا ہے۔ میں نے اسی بارے میں جنوبی افریقہ میں مقیم سوڈانی پروفیسر اور مصنف ڈاکٹر امیرہ عثمان سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ سوڈان میں اس وقت ہو کیا رہا ہے۔ میں اس بات پر پختہ یقین رکھتی ہوں کہ سوڈان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا دنیا کے دوسرے حصوں میں ہونے والے دیگر تنازعات سے بہت زیادہ تعلق ہے۔ اس کے متعلق بہت آسان تجزیہ دیا جا سکتا ہے کہ یہ 2 جرنیلوں یا 2 دھڑوں کے آپس میں لڑنے کے بارے میں ہے، لیکن اسے زیادہ پیچیدہ جغرافیائی سیاسی حقیقت کے طور پر بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ سوڈان میں اس وقت جو یہ خونریز جنگ جاری ہے، اس میں ایسا کیوں لگتا ہے کہ بظاہر دنیا کی اس میں دلچسپی نہیں ہے؟ میرے خیال میں خطے میں عدم استحکام سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور میں یہ کہنے کی جسارت بھی کروں گی کہ میں یہ مانتی ہوں کہ اس میں نسلی عنصر بھی موجود ہے۔ آپ کا تعلق سوڈان سے ہے، آپ کا خاندان اب بھی وہاں رہتا ہے، ہمیں وہاں جو اس وقت حالات ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کا جو تجربہ رہا ہے پچھلے 2 سال کا، اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ ہمارا علاقہ خرطوم میں زمین کی ایک تنگ پٹی پر واقع ہے۔ یہ پٹی 15 کلومیٹر چوڑی ہے، جو کہ نیلے اور سفید نیل کے سنگم پر واقع ہے۔ یہیں قومی ہوائی اڈہ اور فوجی ہیڈ کوارٹر ہے، اور یہ ان علاقوں میں سے ایک ہے جسے اپریل 2023 میں جنگ شروع ہونے پر سب سے پہلے نشانہ بنایا گیا تھا۔ آخری رپورٹ جو ہم نے اپنے علاقے کے بارے میں سنی وہ ایک پڑوسی کے بارے میں تھی جس کے پاس کچھ مور تھے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ پڑوسی ابھی تک زندہ ہے یا مارا گیا، لیکن ایک گارڈ نے جو وہاں موجود تھا ہمیں بتایا کہ ملیشیا کی فورسز نے اس کے موروں کو مار کر کھا لیا تھا۔ ہمارا علاقہ یا نیبرہڈ ایک مربوط کمیونٹی کے طور پر اب موجود نہیں، یہ اب محض ایک واٹس ایپ گروپ ہے۔ اسی طرح کی ایک کہانی میرے شوہر کے گاؤں کی بھی ہے، جو نیلے دریائے نیل پر خرطوم سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ یہ 100% اجڑ گیا تھا۔ ایک ہی دن میں میرے شوہر کے 7 رشتہ داروں کو تشدد کا نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا گیا، اور ان ہلاکتوں کے 1 ہفتے سے بھی کم عرصے کے بعد سب لوگ اس گاؤں کو چھوڑ کر چلے گئے۔
حال ہی میں RSF نے سوڈانی فوج کے مضبوط قلعے الفاشر شہر پر قبضہ کر لیا جو کہ دارفور کے مغربی خطے میں واقع ہے۔ اس طرح اگر سوڈانی افواج کا کنٹرول اب مرکزی ریاستوں اور مشرقی اور شمالی سوڈان پر ہے تو RSF اور اس کے اتحادیوں کا قبضہ مغربی دارفور اور سوڈان کے ایک بڑے حصے پر ہے۔ درمیان میں 500 کے قریب قبائل ہیں جن کی وفاداریاں کبھی ایک اور کبھی دوسرے کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ گزشتہ 2.5-3 برس سے جاری اس خونریز لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے؟ کیا یہ انا کی لڑائی ہے، پاور کی، یا ریسورسز کی؟ I think it's a war about power. General Hameti is a very ambitious man. میرے خیال میں یہ طاقت کی جنگ ہے۔ جنرل حمیتی بہت کچھ حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والے شخص ہیں۔ ویسے ان کا تعلق اونٹ چرانے والے ایک عام سے خاندان سے ہے۔ اس کے بعد وہ جنجوید کے کمانڈر بن گئے، پھر RSF کے سربراہ، جو ایک طاقتور نیم فوجی فورس ہے۔ اب وہ ایک امیر تاجر ہیں۔ وہ موافق موقعوں کو استعمال کرتے ہوئے شاید سوڈان کے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں۔ جنرل برہان اسٹیبلشمنٹ کے رہنما ہیں، اسٹیبلش سوڈانی فوج، جس کا تعلق اقتدار سے بھی ہے کیونکہ فوج 30 سال تک ملک پر قابض تھی۔ اقوام متحدہ نے بار بار کہا ہے کہ سوڈان کی جنگ نے دنیا کے بدترین انسانی بحران کو جنم دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ملک کے کئی حصوں کو قحط کا سامنا ہے اور RSF امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں پیدا کر رہی ہے۔ ییل یونیورسٹی کی ایک تازہ تحقیق کے مطابق RSF الفاشر کے شہر میں میس کلنگز یا اجتماعی قتل کے واقعات پر پردہ ڈالنے کے لیے قتل شدہ افراد کو دفنانے اور جلانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ییل ہیومینیٹیرین ریسرچ لیب نے سیٹلائٹ امیجز کے تجزیے کے بعد کہا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ RSF نے الفاشر پر قبضے کے بعد 10,000 لاشوں کو دفنا یا جلا دیا ہے۔ BBC کی رپورٹس میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ RSF کے جنگجو نہ صرف لوگوں کو باندھ کر گولیاں مارتے ہیں بلکہ ان کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کرتے ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے بارے میں کوئی کیا سوچتا ہے۔ کچھ اسی طرح کا تاثر سوڈانی فوج کے متعلق بھی ہے، جس پر الزام ہے کہ اس کے جنگی جہاز نہتے شہریوں پر بے دریغ بمباری کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں جانیں جا چکی ہیں۔ الفاشر دارفور میں ہے۔ یہ ساحل کے علاقے کے انتہائی اہم موڑ پر ہے۔ اس کا محاصرہ تقریباً 18 ماہ تک جاری رہا۔ ملیشیا نے حقیقی طور پر اس کے گرد ایک دیوار بنا رکھی تھی۔ انہوں نے ان لوگوں کو مار ڈالا جنہوں نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، اور وہ وہاں دوسرے لوگوں کو خوراک لانے بھی نہیں دیتے تھے۔ اور چونکہ یہ شہر اب ملیشیا کے قبضے میں ہے، اس لیے کئی پناہ گزین کیمپوں کے منتظمین جہاں الفاشر کے مہاجرین آتے تھے اب کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کیمپوں میں آنے والے لوگوں کی تعداد میں اب اضافہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا ہے کہ الفاشر کے لوگ کہاں گئے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بدترین انسانی بحران سوڈان میں پچھلے 2.5 سال سے زیادہ عرصے سے جاری اس جنگ کا نتیجہ ہے جس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں غیر ملکی اداکاروں کی شمولیت، جو جنگ میں شامل فریقین کو سیاسی اور عسکری مدد فراہم کرتے ہیں، اس جنگ کو مزید پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ایکسپرٹس کے مطابق سوڈان کی فوج کو مصر، ترکی، ایران، روس اور ایریٹریا جیسے ممالک کی مدد حاصل ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے بھی سوڈان کی فوج کو ہتھیار بیچے ہیں۔ ویسے تو حکومت پاکستان نے بار بار سوڈان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور فریقین کو مذاکرات اور سفارتکاری کی مدد سے حل تلاش کرنے کی تجویز دی ہے، لیکن اکتوبر 2025 میں پاکستان اور سوڈانی فوج نے $230 ملین کے دفاعی معاہدے پر دستخط کیے، جس میں پائلٹس کی تربیت، ڈرونز، بختربند گاڑیوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ فوجی ساز و سامان کی مشترکہ مرمت اور پیداوار شامل تھی۔ اپریل 2023 میں جنگ شروع ہونے کے بعد سوڈانی فوج کے کمانڈر جنرل عبدالفتح البرہان نے پہلا غیر ملکی دورہ مصر کا کیا۔ قاہرہ پر سوڈان کی فوج کی حمایت کا تازہ ترین الزام 5 نومبر 2025 کو اس وقت لگایا گیا جب ریپڈ سپورٹ فورسز نے دعویٰ کیا کہ غیر ملکی اڈوں سے اڑنے والے ڈرونز نے دارفور کے علاقوں کو نشانہ بنایا تھا۔ مصر نے اس سے قبل جنگ میں براہ راست ملوث ہونے کی تردید کی تھی۔ اگر کسی ملک کی اس جنگ میں کسی نہ کسی حوالے سے ملوث ہونے کی سب سے زیادہ بات ہو رہی ہے تو وہ متحدہ عرب امارات ہے۔ اس پر ریپڈ سپورٹ فورسز کی مدد کرنے کا الزام ہے۔ اطلاعات کے مطابق اس نے جنگ کے آغاز سے اب تک RSF کو ہتھیار، طبی آلات اور دیگر اقسام کی مدد فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی طرف سے تصدیق شدہ متعدد رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے چاڈ، جنوبی سوڈان، لیبیا، سینٹرل افریقن ریپبلک اور صومالیہ کے راستے ریپڈ سپورٹ فورسز کو جنگی گاڑیاں، ڈرونز اور دیگر بھاری ہتھیار فراہم کیے ہیں۔
फरवरी 2025 में केन्या ने एक आला सतही सियासी तकरीब की मेज़बानी की, जिसके दौरान रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने अपनी हुकूमत तश्कील दी। इसके बाद सूडानी फौजी हुकूमत ने नायरोबी से अपने सफीर को वापस बुला लिया था। You also have वहाँ बैरूनी ताकतें भी हैं। इनमें से कुछ को वसाइल में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, खास तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात, जिस पर RSF की पुष्पनाही का इल्जाम है, जिसका वो बहुत ज्यादा सबूतों के बावजूद इनकार करता है। वो दरअसल अफ्रीका में बंदरगाहें और ज़रूरी जमीन हासिल करने के लिए दबाव डाल रहा है। सूडान के साथ रेड सी का 400 मील का साहिल है। ये ज़रूरी लिहाज से बहुत अमीर है। दोनों फरीक सोने का कारोबार करते हैं। मेरे ख्याल में हमीती के पास सोने की सबसे बड़ी कान का कंट्रोल है। फौज भी सोना बरामद करती है। एक बैनुल अक़वामी अंसर भी है, क्योंकि दोनों फरीकों को बैरूनी ताकतों की पुष्पनाही हासिल है, इसलिए प्रॉक्सी वॉर का अंसर भी मौजूद है। there's an element of proxy war as well. तुर्की ने बाज़ाबिता तौर पर गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन कहा जाता है कि उसने भी सूडानी फ़ौज को ड्रोन्स फराहम किए हैं, जिनका खर्तूम समेत मरकज़ी इलाकों में रैपिड सपोर्ट फोर्सेस की शिकस्त में कलीदी किरदार रहा है। अमरीकी न्यूज़ इदारे ब्लूमबर्ग ने अक्टूबर 2024 में दावा किया था कि ईरान और रूस ने बुहेरे अहमर के साहिल पर फ़ौजी अड्डों की तामीर के हवाले से सूडानी फ़ौज के कमांडर्स से बातचीत की है। ईरान ने इस रिपोर्ट की तरदीद की, लेकिन रूस ने फरवरी 2025 में सूडान की फौजी हुकूमत के साथ एक बहरी अड्डा कायम करने का मुआहदा किया। देखें, अब तक इलाकाई और बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें सूडान में एक मुस्तकिल जंग बंदी तक पहुंचने में नाकाम रही हैं। फ़ौज का इसरार है कि RSF तमाम शहरी इलाकों से निकल जाए और गैर मुसल्लह हो, और RSF का मौक़िफ़ है कि फ़ौज के मुतालबात अमन की कोशिशों में रुकावट हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने वैसे तो अब तक सूडान में बहुत कम दिलचस्पी जाहिर की है, लेकिन रिसेंटली सदर ट्रंप ने, जो कि आजकल अपने आप को जंगें रुकवाने वाला सदर कहते हैं, नवंबर के अख्तिताम पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ एक मुलाकात के बाद सूडान की जंग पर काम करने की हामी भरी थी। सूडान की जंग इख्तिदार, वसाइल और शायद अना की जंग तो है ही, लेकिन इस सब से बढ़कर ये एक हौलनाक इंसानी बहरान, एक अलमिया है जो हम सब की आंखों के सामने पेश आ रहा है। 1.5 लाख से ज़्यादा जानें जा चुकी हैं, करोड़ों दाव पर लगी हैं और पूरे खित्ते का इस्तेहकाम भी। शायद सबसे तशवीशनाक बात यह है कि फ़िलहाल इस जंग के कम होने, ख़त्म होने के न तो कोई आसार नज़र आ रहे हैं और ना ही इसके लिए कोई ख़ास कारामद कोशिशें होती दिखाई दे रही हैं। दुनिया के कई बड़े बड़े ममालिक इस जंग को ख़त्म करने की बात ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दोनों फरीकों को हथियार भी बेच रहे हैं और उनकी हिमायत भी कर रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि कई ममालिक की नज़र सूडान के कुदरती वसाइल पर भी है, और हालात अगर मज़ीद बिगड़ गए तो सूडान को शायद फिर एक बार पार्टीशन या तकसीम का सामना हो। मुबस्सिरीन ये भी कह रहे हैं कि इस वक्त सूडान को लिबिया जैसे हालात का सामना है, जहां एक साथ दो हुकूमतें चल रही हैं। फिलहाल सूडान के पहले से परेशान हाल अवाम के दिन बदलते नजर नहीं आ रहे, जो बेघर होकर दूसरे ममालिक में सर छुपाए किसी मुआवजे का इंतजार कर रहे हैं। टिकटॉक की चीनी मालिक कंपनी बाइट डांस ने अमेरिका में ऐप को फाल रखने के लिए अमेरिकी हुकूमत के साथ मुआहदा कर लिया है। मुआहदे के तहत अमेरिका में टिकटॉक के 50% मलकियती हकूक अमेरिकी कंपनियों ऑरिकल, सिल्वर लेक और अमाराती सरमायाकारी फर्म MGX के पास होंगे। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शोजी ची ने जुमेरात को अपने मुलाजमीन को इस पेशरफ्त से आगाह किया। ये मुआहदा 22 जनवरी तक मुकम्मल होने का इम्कान है। इस मुआहदे के बाद टिकटॉक और अमरीकी हुकूमत के दरमियान बरसों से जारी तनाज़ा भी ख़त्म हो जाएगा। Next, sir, we have an executive order on TikTok. From the first days of your administration, you've charged a team from your administration led by Vice President Vance with ensuring that we can preserve TikTok as a platform for the 170 million Americans who use it, while ensuring that their data is properly protected as required by law. With this executive order, you will be effectively bringing into effect the agreement that will save TikTok and ensure that it can operate safely and securely. So this is interesting because I had a very good talk with President Xi. I have a lot of respect for him. Hopefully he has a lot of respect for me too. And we talked about TikTok and other things, but we talked about TikTok and he gave us the go-ahead. You know, it's run by American investors and American companies. वाज़ेह है कि अमरीकी हुकूमत ने टिकटॉक को अमरीकी कौमी सलामती के लिए ख़तरा करार देते हुए कंपनी से कहा था कि वो अमरीका में अपने मालिकाना हकूक अमरीकी कंपनियों को फ़रोख्त कर दे। शोजी ची की जानिब से मुलाजमीन के नाम मेमो में कहा गया है कि इस मुआहदे से 17 करोड़ अमरीकी सार्फिन के लिए टिकटॉक अपनी सर्विसेज फराहम करता रहेगा।
معاہدے کے تحت ٹک ٹاک کی ملکیتی کمپنی بائٹ ڈانس کے پاس 19.9% حصص ہوں گے۔ اوریکل، سلور لیک اور ابو ظبی کے MGX گروپ کے پاس مشترکہ طور پر 15% حصص ہوں گے۔ میمو کے مطابق 30% حصص سرمایہ کاروں کے مشترکہ گروپ کے پاس ہوں گے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اوریکل ٹک ٹاک کے تجویز کردہ الگورتھم کو لائسنس دے گا۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی آج کا سیربین اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے اور میری پوری ٹیم کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن اجازت لینے سے پہلے اب تک کی خاص خبریں۔